دیکھیں آپ کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں 80 ارب بغیر آڈٹ کے وہ 480 ارب ڈالر انہوں نے دے دیا اور ملک کی کرپشن کا سب سے بڑا کیس بن گیا. ان کا پہلے مہینے یہ کارنامہ تھا. سپیکر صاحب اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ان کے دور میں جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس آئے تو میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اور میں معاہدوں کی ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سپیکر صاحب ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں سپیکر صاحب کہ یہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے گلے میں پھندا ڈالا ہے انہوں نے. یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے سپیکر صاحب یہ مراد صحیح نہیں کہہ رہا. یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے. سینٹ کی سٹینڈنگ کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ ذرا آپ بتائیے, نون لیگ سے پوچھتی ہے کہ ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے جو پاور پلانٹ لگائے کہیں پہ 0.5 ملین ڈالر پر میگا واٹ جو ہے وہ آپ نے لگایا, کہیں پہ 1 ملین ڈالر آپ نے میگا واٹ کے اوپر پر میگا واٹ لگایا, کہیں پہ 2 ملین ڈالر آپ نے لگایا. یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ آپ کس کو نواز رہے تھے؟ پھر آگے پوچھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں رولز کو وائلیٹ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستانی قوم کو اربہ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں. سپیکر صاحب 25 سال کے معاہدے ہوئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ اور سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی اور ایڈیٹر جنرل کا رپورٹ ہے. وہ کہتا ہے, وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو آئی پی پیز کو ہر سال 422 بلین آپ ایکسٹرا دیتے ہیں پروفٹ قیمت میں, 422 بلین روپے ایکسٹرا دیتے ہیں. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ 25 سالوں تک آپ نے 19 بلین ڈالر ان کو ایکسٹرا دینے ہیں. لیکن سپیکر صاحب اب میں سوال کرتا ہوں کہ معاہدہ آپ کا جعلی, آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا, پروفٹ جو آپ ان کو دے رہے وہ انجسٹیفائیڈ. سپریم کورٹ, سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ, یہ تمام یہ. اور ایک اور چیز کہ نیب کے اندر بھی یہ کیسز ہے. اب مسئلہ پاکستان کے اندر ہے سپیکر صاحب کہ یہ وزیر تھا خواجہ آصف, انہوں نے یہ کرتوت یہ ان کے ہے اور آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں کا جواب دے دیں. وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے. جناب سپیکر صاحب اب میں ایک اور چیز کے اوپر آتا ہوں. گیس کے بلوں کے اوپر بات ہوئی. سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہے ان کا سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, وہ آج کل جیل میں ہے اور وکٹری کا نشان ایسے بناتا ہے جیسے میں اور آپ مجرم ہیں اور اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں ایک معاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ معاہدہ میں جو بات کروں گا میں وہ منٹس کے ساتھ کروں گا اور میں سینٹ کی پوری کاروائی بھی لے کے آیا ہوں, قومی اسمبلی کی بھی ان دنوں میں پوری کاروائی لے کے آیا ہوں. ہوتا کیا ہے سپیکر صاحب کہ انہوں نے ایک قطر سے LNG لے کے آنی تھی. اب قطر کی میں بات کر رہا ہوں تو کسی کی ذہن میں قطری خط آئے گا, کسی کے ذہن میں پاناما آئے گا, کسی کے ذہن میں ان کے فرنٹ مین آئیں گے. لیکن سپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ LNG ٹرمینل لگاتے ہیں, اب تو قطر کا معاہدہ, مہنگی گیس, یہ بات میں نہیں کر رہا سپیکر صاحب. میرے سامنے آج ان کا جو ابھی جانشینی زرداری بڑی بڑھ کے مار رہا تھا, ان کے سینیٹر سعید غنی جو سینٹ کے اندر جو اس کا بیان ہے میں آج وہ لے کے آیا ہوں. فرحت اللہ بابر وہ میری پارٹی کا نہیں تھا, میں اس کا بھی بیان لے کے آیا ہوں. سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں نیب کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ, سٹینڈنگ کمیٹیز کی رپورٹ, یہ تمام دستاویزات لے کے آیا اور آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں. خلاصہ کیا ہے سپیکر صاحب؟ LNG آپ نے قطر سے مہنگی گیس لے کے آنی تھی. پہلے سے انہوں نے اپنا ایک فرنٹ مین وہاں پہ بھیجا تھا اور میں ان دنوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہی بندہ جو کہ ان دنوں میں پاکستانی چینلز کے اوپر اور سب سے بڑی جو سٹوریز کے اوپر لگائی ہے, اللہ کرے کہ کل بھی وہ اسی قسم کی سٹوری لگائے, وہ دی نیوز نے لگائی تھی. سب سے بڑی سٹوری دی نیوز نے لگائی تھی. سپیکر صاحب ہوتا کیا ہے کہ ٹرمینل لگانا تھا اس کے لیے. اب ٹرمینل انہوں نے دینا کس کو تھا؟ اینگرو کو دینا تھا. جب اینگرو کو دینا تھا تو سپیکر صاحب انٹرسٹنگ چیز سن لے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا, ہو کیا رہا ہے, آگے کیسے ٹھیک ہوگا. سپیکر صاحب اینگرو کو انہوں نے ٹرمینل دینا ہے, کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے
وہ آئے گا 3 ارب پاکستانی روپیہ، $30 ملین، اس وقت $100 کا ڈالر، کہ $30 ملین اس کے اوپر خرچ آئے گا۔ اب بات ہوئی کہ نہیں، ایسی سے ایک سمری لے کے جاتے ہیں، سمری میں کہتے ہیں کہ پیپرا رولز کو ختم کر دو، مطلب یہ کہ اسی کو ہم نے دینا ہے۔ آگے جا کے کہتے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ نے جو اشتہار دیا تھا $30 ملین سے اس کو بڑھا کے $130 ملین رکھ دو۔ جو اشتہار آیا، جو پیسہ میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے اسپیکر صاحب، صرف ایک ٹرمینل کے دن کے $2,72,000 ہم دے رہے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ استعمال کرے نہ کرے پاکستانی قوم نے وہ پیسہ دینا ہے۔ اسپیکر صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایگریمنٹ کے اندر ہے کہ چاہے آپ گیس استعمال کرے نہ کرے، پیسہ پاکستانی قوم کو ہم نے نہ چھوڑنا ہے، ان کا خون چوسنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب جب ایک دفعہ جہاز آتا ہے تو وہاں پہ 8 دن اس کو لگتے ہیں، وہاں پہ گیس وغیرہ جو پورا پروسیس نکلتا ہے اس میں 8 دن نکلتے ہیں۔ اسپیکر صاحب 8 دن آپ کا ٹرمینل استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ اس کے پیسے دے رہے ہو۔ یہی ایگریمنٹ آپ کی بجلی کے ہے کہ آئی پی پیز اور یہ جو مہنگی بجلی، یہ جو انجسٹیفائڈ ان کو پروفٹ دیا گیا، جو اربہ روپے 25 سال تک ان معاہدے کی صورت میں آپ اور ہر پاکستانی دے گا۔ اسپیکر صاحب اس میں بھی ایک سپریم کورٹ کہتی ہے، سپریم کورٹ پوچھتی ہے اسپیکر صاحب کہ یہ کیسا معاہدہ ہے کہ بجلی دے یا نہ دے، بجلی استعمال کروں یا نہ کروں، پیسہ انہوں نے کمانا ہے۔ اسپیکر صاحب تو اسپیکر صاحب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے اور میں آپ کو حل بھی دوں گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے اسپیکر صاحب کہ کیا جب یہ معاہدے ہوئے تھے تو اس وقت جس طرح آپ دونوں آج اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تمام بیانات، تمام کاروائی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے سٹیٹمنٹس وہ تمام میں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سٹیٹمنٹ چلا دے نا، ذرا چلا دیں ان کے سٹیٹمنٹس کہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں کیا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہنگے گیس اور بجلی یہ دے رہے قوم کا نقصان ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس کا قوم کو نقصان ہوگا۔ سچ دونوں بول رہے تھے اسپیکر صاحب، لیکن چونکہ دونوں کے اوپر کیسز تھے جمہوریت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ اب اسپیکر صاحب اب سوال یہ ہوگا کہ کیا پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان کو پتہ نہیں تھا؟ یہ میں پرائم منسٹر عمران خان کا 27 اکتوبر 2016 کی ایک پریس کانفرنس ہے وہ لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب، اور ویژنری ریڈر اسے کہتے ہیں، جو ابھی بار بار پرچی والا بات کر رہا تھا کہ وصیت لے کے اور پرچی لے کے تو سیاست میں آ جائے، وہ سلیکٹر کی بات کرتا ہے، کوئی شرم نہیں تھی؟ یہ عمر ایوب بیٹے ہیں، ان کے دادا تھے، ان کے دادا کے بارے میں جو ان کے جو لیڈر ہے، پہلے والے لیڈر جو کہ ان کے کیبنٹ کے وزیر بھی بنے تھے، ان کے دادا کے بارے میں جو اس نے تعریفی کالم لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اسپیکر صاحب آپ بھی 100 مرتبہ سوچیں گے ایسے کالم نہیں لکھ سکیں گے، ایسی لیٹر اور ایسی تعریفیں لکھی ہے۔ اسپیکر صاحب یہ ان کی حالت ہے، اس طریقوں سے آتے ہیں، پرچی لہرا کے سیاست میں آتے ہیں۔ لیکن میں عمران خان ویژنری لیڈر سے کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر 2016 کو عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ گیس اور بجلی کے بارے میں تمام معاہدے قوم کے سامنے رکھتے ہیں، فرنٹ مین تھا جاوید صادق، اس کا نام قوم کے سامنے رکھتے ہیں، تمام معاہدے ایکسپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدے آپ نے کیے تو پاکستان کا 25 سال تک، آنے والے 25 سال تک پاکستانی قوم اس کو برداشت کرے گی۔ لیکن اسپیکر صاحب اس کے اوپر خاموشی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ آج ہم نے کیا کیا اسپیکر صاحب میں بتا دوں، ہم پاکستانی قوم کو جواب دیں۔ میں آج یہ معاہدے اس لیے رکھ رہا تھا کہ قوم کو پتا ہو کہ گیس استعمال کرے نہ کرے 25 سال تک پورے قوم کو انہوں نے بیچ چکے ہیں قطر کے تھرو کہ آپ پاکستانی قوم ان کا پیسہ ادا کرے گی۔ دوسری معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہیں کہ بجلی آئے نہ آئے، استعمال کرے نہ کرے، قوم نے اس کا پیسہ 25 سال تک دینا ہے۔ تو اسپیکر صاحب یہ تو ہم نے واپس کرنے ہیں، سوال ہم سے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے قوم کے لیے کیا کیا؟ اسپیکر صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی آڈٹ اور اس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی، اس کے 3 مہینے تھے اور اس کی رپورٹ اب تیار ہو چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جیل کے اندر ہے جو روزانہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب ان معاہدوں کو
کے اوپر ہم نے نہ صرف یہ کرنا ہے کہ ان سے ان چیزوں کی ریکوری کرنی ہے, ان لوگوں کو سزائیں دینی ہے, بلکہ دوسری طرف میں اپنے واٹر اینڈ پاور منسٹری جو ہے, انرجی منسٹری, ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اسپیکر صاحب کہ جب انہوں نے مہنگے معاہدے دیکھے تو یہ الٹرنیٹ انرجی, ماحول دوست اور سستی بجلی پیدا کرنے کی طرف جانے کے لیے انہوں نے پالیسی کی منظوری دے دی ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی. اب اسپیکر صاحب میں دوسری چیزوں کی طرف آتا ہوں. انہوں نے بات ابھی کی احساس پروگرام کی. اسپیکر صاحب تھوڑی سی کسی میں شرم ہونا, تھوڑی سی بھی, اتنی سی بھی, وہ یہ بات نہ کرے کہ ان کے دور میں 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو انہوں نے بیسٹ کارڈ کے تھرو امداد دے رہے تھے. مطلب جو پاکستان کے 60% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کرنا. کرپشن کرنی ہے ہر چیز میں. ہسپتالوں میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جب ان کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں سیون شریف میں دھماکہ ہو تو مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہ ہو, ان کو لے کے جانے کے لیے ایمبولینس نہ ہو. انہوں نے اسکولی میں کرپشن ایسی کرنی ہے کہ جو رپورٹس آئے ہوئے ہیں, رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن جو ہے, پرسنٹیج وائز بات کر رہا ہوں, پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے, سب سے زیادہ اگر سکولوں کے اندر بیسک وسائل نہیں ہے وہ بھی سندھ کے اندر ہے. سب سے زیادہ کرپشن اگر ہو رہی ہے تو یہاں سے سینئر جج جاتے ہیں, سندھ کا رخ کرتے ہیں اور واپسی پہ آ کے ایک بیان دیتے ہیں کہ سندھ کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب آرٹی کی بات ہوئی, آرٹی کے اوپر میں بات کروں گا, لیکن مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ابھی جب فرزند زرداری بات کر رہے تھے تو جب ڈاکومنٹڈ اکانومی اور ان چیزوں کی بات آئی نا اسپیکر صاحب کہ جہاں پہ ٹیکس لگانا ہے, تھوڑا سا آئی ایم ایف کو مخاطب کرنا ہے, انگریزی کا رخ کیا, سیدھا انگریزی. جہاں پہ عوام کو بتانا ہے اور نعرے لگانے, جذباتی تقریریں کرنی ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا, باقی اردو میں بات کر لی. اسپیکر, اور اعداد و شمار 100% غلط. انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑی بڑکے مار رہا تھا ابھی, 24% آپ کے دور میں مہنگائی تھی اور آج 14% ہے. یہ ہے اعداد و شمار. اسپیکر صاحب آرٹی کے حوالے سے بات ہوئی. اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے جولائی 2019 کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا سکینڈل پاکستانی میڈیا کی زینت بن چکا ہے. سکینڈل ہے کہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ انہوں نے چرایا ہوا ہے. سندھ کے گوداموں سے گندم غائب, مطلب اسپتالوں سے اسٹریچر غائب, اسکولوں سے استاد غائب, اسپتال سے ڈاکٹر غائب, اور یہاں پہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ بھی اکاؤنٹ سے غائب, فیک اکاؤنٹس میں. گوداموں سے آٹا غائب. اسپیکر صاحب اس کی آٹے کی بات کی, ذرا سنیے, لوگوں کو حقائق بتائیے کہ لاکھوں ٹن گندم ان کے گوداموں سے غائب تھا. صرف غائب نہیں تھا, نیب کی وہاں پہ ایک چھاپا پڑتا ہے, اس کی انکوائری ہوتی ہے, اور بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے اسپیکر صاحب, گندم چوری کے اوپر یہ پلی بارگن بھی کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, پلی بارگن کر چکے ہیں. ہم سے پوچھ رہے ہیں آٹے اور گندم کا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ پلی بارگن کا مطلب یہ کہ جب آپ چوری اور ڈاکہ تسلیم کر لو کہ اتنا ڈاکہ میں نے مار لیا ہے اور میرے ساتھ پلی بارگن کر لو. انہوں نے اس کے اوپر پلی بارگن کر چکے ہیں. تو اسپیکر صاحب اب ذرا میں جو احساس پروگرام, اسپیکر صاحب بیسٹ ایک حصہ ہے, اور بیسٹ کو ہم نے, احساس کا ایک پروجیکٹ ہے صرف, احساس کے بینر کے نیچے 135 پروگرام ہے. اسپیکر صاحب پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے, 192 ارب روپیوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ خواتین, یتیم بچے, بزرگ شہری, یہ تمام اس پروگرام سے مستفید ہوں گے. جو ہمارا بے روزگار نوجوان ہے ان کے لیے کاروبار کے مواقع ہوں گے. صحت انصاف کارڈ بھی اس پروگرام میں شامل ہے. اسپیکر صاحب 57 لاکھ خاندانوں کو ہم نے صحت انصاف کارڈ دے دیا ہے. صحت انصاف کارڈ مطلب یہ کہ ایک خاندان, ایک بندہ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کر سکتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب ذرا سیاست دیکھیے ان کی. ابھی جو جانشین زرداری, جونیئر زرداری بات کر رہا تھا, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے صحت انصاف کارڈ کا رخ سندھ کی طرف کیا تو آپ نے اس کو کیوں روکا, اس پروگرام کو؟
पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। मैं ये रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं, हमने सुन हुकूमत से राब्ता किया, हमने कहा कि इस कार्ड का मतलब ये है कि न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी, जो सूबे के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल है, वहां पे आप मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। तो सिंध के लोगों को क्यों महरूम रख रहे हो? कहते कि हमें नाम के ऊपर एतराज है। अब नाम, अगर ये एक कार्ड के ऊपर अपनी वालदा का नाम लगाना तो चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी गैरत हमें दिखा रहे थे। आपने 5 साल हुकूमत की और अभी भी सिंध में आपकी हुकूमत है। वफाक में आपकी वालदा की शहादत के बाद आपकी हुकूमत बनी थी। अगर आप इतनी गैरत दिखा रहे थे, सबसे पहले अपनी वालदा के कत्ल को पकड़ लेते, इसके ऊपर बात कर लेते। गैरत दिखा रहे थे और 3 दफा कहा, मुझे फिर याद आ रहा है, मैंने कहा था स्पीकर साहब इकॉनमी के ऊपर बात करूंगा, मैं उसको भी उसका हकीकी चेहरा सामने रखूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। पहले से हट हो चुका था, पहले से बात किया। स्पीकर साहब, इन्होंने बात की कि ये जो छोटे वजीर, सारी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, मेहनत करके आए हैं, किसी पर्ची को बुनियाद बना के नहीं आए। कोई जाली इस तरह का वरासत में पर्ची ले रहा कि ये नहीं कहा कि मुझे पर्ची दे दो, मुफ्त पर्ची के ऊपर पार्टी का चेयरमैन बना दो। हादसाती तौर पे ये पार्टी का चेयरमैन बना है। ये हमें जमहूरियत सिखाएगा। स्पीकर साहब, मैं एक और चीज पूछता हूं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पेट के अंदर हलाल की कमाई, हलाल का रिज़्क जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, आपको आपके घर से फोन आया था, और आपको बताया जा रहा था कि बेटा आपके फेक अकाउंट्स कहां पे है। मतलब ये कि जो सिंध के लोगों को, पाकिस्तानी कौम को हमने मिलकर लूटा है, वो पैसा हमने कहां पे छुपाया और तुम्हें फोन किया जा रहा था। तुम्हें फोन करके फेक अकाउंट्स का बताया जा रहा था। स्पीकर साहब, 1 साल की उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन जाता है। करोड़ों अरबों रुपए फेक अकाउंट्स में आ रहे हैं। ये फेक अकाउंट्स क्या है? स्पीकर साहब, ये फेक अकाउंट्स मतलब ये कि सिंध की तालीम के ऊपर लगने वाला पैसा, मैं सिर्फ एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं कि तर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जमा की स्पीकर साहब कि 2019 में 317 बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने। 533 बच्चे 2018 में भूख और अफलास का शिकार बने। 2017 में 500 से ज्यादा बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने। लेकिन स्पीकर साहब, सवाल ये करूंगा कि सिर्फ सिंध के अंदर सिर्फ पानी की किल्लत के खात्मे के ऊपर आपने 1 साल में 104 अरब रुपए लगाने का वादा किया है, जो कि आपके बजट में था। वहां पे भूख और अफलास से और प्यास से लोगों की मौत हो रही है, वो 104 अरब रुपए कहां पे गया? सिंध के सेहत का बजट कहां पे चला गया? सिंध की तालीम का बजट कहां पे चला गया? पाकिस्तानी कौम का गंदम और आटा जो आपने चोरी किया, वो कहां पे चला गया? पाकिस्तानी कौम का पैसा जो इदारे तबाह करके आपने खाए, वो कहां पे चला गया? स्पीकर साहब, ये वही चीजें हैं जो कि हराम की कमाई फेक अकाउंट्स में जाती है, और फिर जिनके अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर, स्पीकर साहब, अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब हो स्पीकर साहब, तो इस जो यहां पे जो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो मैंने बात की, अगर सही मानों में एहतिसाब हो, इसको अपने ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करनी पड़ेगी। स्पीकर साहब, मैं आता हूं अब इदारों के ऊपर। स्पीकर साहब, इन्होंने मईशत के ऊपर तो कम ही बात हुई। मुझे याद आया ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है पिछले पार्लियामेंट में भी जो थे, उनके ऊपर यह एक इल्जाम है। स्पीकर साहब, अगर कोई फ्लोर ऑफ द हाउस बात करे तो हम हल्फ के ऊपर बात करते हैं, ऊपर अल्लाह के नाम है, यहां पे हकाइक के ऊपर बात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन सब ने तनख्वाहें ली। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि वहां पे उस वक्त जिन लोगों ने रिजाइन किया था और आप मिन्नतें करके पाव पड़ते थे, आपने तनख्वाह भेजी, हमने वापस कर दी कि प्राइम मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ फंड में दे दे। स्पीकर साहब, झूठ बोला तो मत लगाई स्पीकर साहब। लेकिन स्पीकर साहब, आज एक चीज का दुख भी है स्पीकर साहब। हमने आज हमाद अजहर साहब आए और इकोनॉमिक टीम हमारी आई,
یہ سوچ کے آئی کہ آج بات ہوگی پاکستان کے اندر معیشت کے اوپر. خواجہ آصف سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا رونا رو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ حادثاتی چیئرمین آتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب تو کبھی جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اسپیکر صاحب. یہی فرق ہوتا ہے ایک سیاسی کارکن میں اور حادثاتی سیاستدان میں. یہی فرق ہوتا ہے اسپیکر صاحب کہ سیاسی کارکن جب بات کرتے ہیں تو دلائل سے بات کرتا ہے اسپیکر صاحب. لیکن یہ بات کسی اور طرف لے کے گئے تو ہم نے بھی وہی باتیں کرنی ہے, لیکن ہم اس سے آگے جواب دیتے ہیں. احساس کی میں نے بات کی, بجلی کی میں نے بات کی, گیس کی میں نے بات کی. اسپیکر صاحب ادارے جتنی بھی ہے اسپیکر صاحب, ایک ایک ادارہ میں آپ کے سامنے فیکٹس پہ رکھ سکتا ہوں کہ اس میں ہم نے خسارے سے نکال کے اس کو استحکام کی طرف لے کے آئے اور انشاءاللہ اس کو ابھی پروفیٹیبل بنانے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب ملک کے اندر اس وقت ٹورزم ڈبل ہو گئی. پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ امیج بہتر ہو گیا. ان کے دور میں ایگریکلچر نیگیٹو گروتھ میں چلا گیا تھا. معیشت کی بات کر رہے ہیں نا, ایگریکلچر نیگیٹو گروتھ میں تھا. ہم کیوں ہمارے اوپر چیخ رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ نے ایگریکلچر کا کباڑا نکال دیا. اسپیکر صاحب نیگیٹو گروتھ سے تو ایگریکلچر کو ہم نے نکال دیا, اس کا تو کریڈٹ دے دیں. پاکستان کے اندر 100 ٹیکسٹائل مل آپ کے دور میں بند ہو گئے تھے. وہ 100 ٹیکسٹائل مل آج پاکستان کے دور میں, عمران خان کے دور میں پاکستان کے اندر کھلنا شروع ہو گئے اور کاروبار شروع ہو گیا. اسپیکر صاحب اس کے اوپر بات کریں. اسپیکر صاحب ان کے دور میں انویسٹمنٹ مکمل طور پہ بند ہو گئی تھی. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنے لگی. انہوں نے کہا کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. معیشت کو آئی سی یو میں چھوڑ کے گئے تھے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. موڈیز کی رپورٹ آتی ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ آتی ہے. پاکستان کی معیشت کو 1.5 سال میں آئی سی یو سے نکال کے ہم نے ایک درست سمت دے دی. اور اسپیکر صاحب آج کیا ہو رہا ہے اسپیکر صاحب, آج پاکستان ایک پرامن ملک بن کے ٹورزم میں اضافہ, انویسٹمنٹ بڑھنے لگی, پاکستان کا امیج بہتر ہونے لگا تو پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. یہ عجیب بات کرتے ہیں, پور ہو رہے ہیں. لیکن جس انداز سے یہاں پہ تقریر ہوئی, ہم بھی معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے تھے. ہم بھی بات کرنے آئے تھے کہ آپ ذرا بات کر لیں گے کہ کس طرح پاکستان کا آج امیج بہتر ہو رہا ہے. آپ بات کر لیں گے جس طرح کی یہ تقریر میں آپ کے لے کے آیا ہوں کہ کس قسم کے نعروں سے آپ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے, کہ آپ لوگوں کے بجلی کتنی مہنگی خرید لی ہے 25 سال کے معاہدے کر کے, گیس کتنی مہنگی خرید لی ہے 25 سال کے معاہدے کر کے. اس کے اوپر آج آپ تقریر کریں گے. لیکن آکے بڑھ کے مار کے اسپیکر صاحب آج میں ایک بات, ہماری پارلیمنٹیرین جب وہ بات کر رہا تھا جانشینی زرداری, ہم سب سن رہے تھے. ایک چیز میں بتانا چاہوں اسپیکر صاحب, اس کو دھمکی نہیں, اس کو آپ اس ایوان کی وقار کی بحالی کے لیے آپ ایک تجویز سمجھے کہ آئندہ اگر پرزندہ زرداری پارلیمنٹ میں بات کرے گا اسپیکر صاحب تو پہلے حلف لے کے بات کرے گا کہ میں پوری کسی کی گفتگو سنوں گا اور میں غیر پارلیمانی الفاظ کا انتخاب نہیں کروں گا, ورنہ اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہاں پہ بات کرے. اسپیکر صاحب دوسری بات, صبر. اسپیکر صاحب ابھی میں اپنے پچ پہ کھیل رہا ہوں. اسپیکر صاحب دوسری بات آپ چھوٹے کا لفظ استعمال کر کے بات کر رہے تھے. اسپیکر صاحب اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص نے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ کی طرح پیٹ میں کوئی حرام کی کمائی لے کے بڑے نہیں ہوئے ہم. اسپیکر صاحب ان کی طرح کوئی پرچی لے کے, ان کی طرح سنیں ابھی سیاسی تقریر کرنے لگا ہوں. سنیں میں بے فکر رہے, میں بند نہیں کر رہا. اسپیکر صاحب جی ہاں غور سے سنیں. اسپیکر صاحب جی میں بھی اسپیکر صاحب تحمل اور برداشت سے سنیں, تحمل اور برداشت سے سب کو موقع دیں. جی اسپیکر صاحب میں نے میں ابھی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں. سنیے, میں اپنے پچ پہ آ گیا ہوں, اپنے پچ پہ کہہ لوں گا. ان کے بعد موقع دے رہا ہوں. جی اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب بات یہ ہے, میں نے ٹھیک ٹھاک بات کی. اسپیکر صاحب میں نے جو حوالے کہانی میں کی دیے ہیں
اللہ کی قسم اسپیکر صاحب میں فلور آف دی ہاؤس بات کر رہا ہوں حلف لے کے, یہ تمام چیزیں ہم معیشت کے لے کے آئے ہیں, لیکن انہوں نے بات کرنی نہیں ہے, انہوں نے بات کرنی ہے. ایک آئے گا وہاں پہ کہ میرے باپ کی چوری کو بچانے ابو بچاؤ تحریک لے کے آ جاتے ہیں, یہ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں. کیوں لوٹا تھا میرے ملک کو, کیوں لوٹا تھا میرے پاکستان کو؟ اسپیکر صاحب یہ بات کریں گے, اللہ معاف کرے اسپیکر صاحب سنیے, میں ابھی